بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں۔ جو رب کی یاد میں روتے ہیں بے شک وہ بہت سکون میں ہوتے ہیں۔ بھروسہ صرف رب العالمین کی ذات پر کریں۔ لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے 100 ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہیے خریدو، جتنا چاہیے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ سودا چھوٹی دکانوں سے خرید لیا کرو۔ وہ لوگ ارب پتی بننے کے لیے نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ہی ملے گا جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت میں منائے گا۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ مرد کے دل تک پہنچنا ہے تو اسے کال یا میسج مت کرو بلکہ اسے خاص محسوس کرواؤ کچھ بہترین کر کے، پھر دیکھنا مرد کے دل پر صرف تمہارا ہی راج ہوگا۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے تو کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، شادی سے پہلے کے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ یہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اور بیوی تو اپنے شوہر کی مری ہوئی محبوبہ سے بھی حسد کرتی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک وہ دعا پوری کر دے گا۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ بہت عجیب ہے یہ معاشرہ، مرد برا ہے تو برداشت کرو، اگر عورت بری ہے تو طلاق دے دو۔ جو شخص بہت زیادہ ہنستا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا اور ببل چبانا آپ کے موڈ کو بہتر بنا سکتا ہے اور آپ کی ذہانت اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ محبت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ جس تعلق میں آپ کو دوسرے سے اپنی عزت نفس کو روند کر پیار کے 2 بول مانگنے پڑیں، وہ کیسی مردہ محبت ہوگی۔ جہاں وقت کی چند ساعتیں بھکاری سمجھ کر آپ کی جھولی میں ڈالی جائیں، وہ کیسا تعلق ہوگا۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ محبت میں سے اگر ہوس نکل جائے تو پھر محبت بہن بن جاتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ مرد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کا مرد کے لیے بے چین ہونا، فکر مند ہونا اور اس کے لیے آنسو بہانا اس کی سچی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ اپنے کون ہوتے ہیں؟ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو ہماری ساری کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی کبھی مشکل وقت میں ہماری کمزوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اتنی کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، پر میں کہتا ہوں کہ محبت اتنی کرو بے وفا کو بھی پیار ہو جائے۔
ہر ناراض عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے جس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے۔ مرد کو جو عورت بیوی لگنے لگے اس میں مرد کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ عورت کو دوست مت بناؤ کیونکہ تھوڑی دیر بعد دل لگ جاتا ہے اور نہ پھر دوستی باقی رہتی ہے نہ محبت۔ بیوی کا صبر اور شوہر کا شکر گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپنا ہی اصل محبت ہے۔ جہاں میاں بیوی میں برداشت ہے وہاں ازدواجی زندگی پائیدار ہے۔ شوہر کی محبت بیوی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ شادی صرف رسم نہیں بلکہ دو روحوں کا عہد ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں جب مرد عورت کو بول دیتا ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ پہلی جب مرد عورت کی تعریف کرتا ہے اور دوسری جب مرد عورت سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بلیک کلر کو پسند کرتے ہیں ان کا ذہن سب سے زیادہ رنگین ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ اس شخص کو مسکرا کر جواب دیں جو آپ کو برا کہے تو آپ کی مسکراہٹ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگتی ہے۔ ایک عورت شوہر کے ٹوٹے بٹن سے لے کر شوہر کے ٹوٹے دل تک سب کچھ جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ جس مرد میں اللہ پاک کا خوف ہوگا وہی مرد عورت کے لیے بہترین ہم سفر ہوگا۔ انڈین کہاوت ہے بیوی اگر خوبصورت ہو تو دو سے زیادہ بچوں کا شوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ چینی کہاوت ہے جھگڑالو اور بے عزت عورت سے محبت کرنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔ چیخ کر مت بتائیں کہ آپ موجود ہیں، آپ کو چاہنے والے اندھیرے میں بھی آپ کو دیکھ لیں گے۔ اپنے دکھوں کی حفاظت کریں، آپ کے دکھ بہت سے لوگوں کی تفریح ہوتی ہے۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ نشے کی لذت صرف ایک نشئی ہی سمجھ سکتا ہے، پھر چاہے وہ سگریٹ کا ہو یا پھر محبت کا۔ اولاد مرد کا نصیب ہوا کرتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پالتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ہر وہ رشتہ بے مثال ہو جاتا ہے جس میں محبت اور الفت، یقین اور اعتبار، سخاوت، ہمدردی جیسے موتی شامل ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق روزانہ رات کو سونے سے پہلے ڈائری لکھنا آپ کا ڈپریشن اور تناؤ کسی حد تک کم کر دیتا ہے۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔